یہ میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، جامعہ نظامیہ بغداد کا علمی اور فکری کردار۔ اس میں جامعہ نظامیہ بغداد کی 300 سالہ تاریخ کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ڈاکٹر محمد سہیل شفیق، شعبہ اسلامی تاریخ جامعہ کراچی میں صدر شعبہ کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ اسلامی تاریخ میرا بنیادی موضوع ہے۔ مطالعے کا آغاز، اس کا ذوق اور شوق یہ گھر کے ماحول اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ ابتدا ظاہر ہے کہ بچوں کے رسالوں کے مطالعے سے ہوئی، نونہال، آنکھ مچولی، ٹوٹ بٹوٹ، اور اس کے بعد اشتیاق احمد کی جمشید سیریز، ابن صفی کی عمران سیریز، نسیم حجازی کے تاریخی ناول، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اب مختلف موضوعات پر علمی تحقیقی کتب جو ہے مطالعے میں آتی ہیں۔ مطالعہ کتب کو میں انسانی ذہن اور فکر کے لیے اتنا ہی ضروری سمجھتا ہوں جتنا انسانی زندگی کے لیے ہوا اور پانی۔ میرا نہیں خیال کہ مطالعے کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، کم از کم میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہوا، اور میری اب تک 15 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان 15 کتابوں میں 6 اشاریے ہیں۔ اشاریوں کے متعلق میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اشاریے یا انڈیکس جو ہیں وہ محققین کے لیے رہنمائی اور ان کے وقت کو بچانے کا سبب بنتے ہیں۔ معارف اعظم گڑھ کا یہ اشاریہ، جو کہ جولائی 1916 سے جون 2005 تک کے شماروں پر محیط ہے، یہ معارف کا اس لحاظ سے پہلا اشاریہ تھا کہ 90 سالوں کا کوئی اشاریہ اس سے پہلے تیار نہیں ہوا تھا۔ 2 اشاریہ اس سے پہلے شائع ہوئے جو کہ مختصر تھے، لیکن یہ اس وقت تک، یعنی جب یہ 2006 میں شائع ہوا ہے تو اس وقت تک ایک مکمل اشاریہ تھا، اس کے تمام شماروں کا احاطہ کرتا تھا۔ اشاریوں کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی اہل علم نے بہت سراہا، بہت اس کی پذیرائی کی، اور یہیں سے مجھے ایک راہ مل گئی جس کے بعد میں نے باقاعدہ طور پر اشاریہ سازی پر کام کرنا شروع کیا، اور پھر کئی ایک اشاریے جو ہے وہ منصع شہود پر آئے، اشاعت پذیر ہوئے، جن میں سے ایک اشاریہ جو ہے وہ ایک رسالہ ہے نعت رنگ۔ نعت کے مضامین، نعتیہ تنقید کے حوالے سے، نعتیہ ادب کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم رسالہ ہے جو کہ عالمی سطح پر اپنی پہچان رکھتا ہے۔ اس کے مدیر سبی الدین سبی رحمانی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ ان کے جو نعت رنگ کے 20 شمارے ہیں اس کا ایک اشاریہ تیار کیا جائے، لہٰذا اس کے بعد وہ اشاریہ میں نے تیار کیا۔ یہ نعت رنگ کا وہ اشاریہ ہے جو اس کے بعد شائع ہوا، اور جو محققین نعت ہیں ان کی طرف سے حوصلہ افزائی ملی، انہوں نے اسے سراہا، اور اس کے بعد پھر حمد و نعت سے متعلق جو دیگر ادارے تھے انہوں نے بھی چاہا کہ ان کے جو شمارے ہیں اس کا اشاریہ تیار ہو جائے، اور اس کے بعد کاروان نعت، جہان حمد اور ارمغان حمد کے نام سے جو کراچی اور لاہور سے شائع ہونے والی رسالے ہیں، ان کے اشاریے میں نے تیار کیے۔ اشاریہ سازی کے حوالے سے ڈاکٹر سفیر اختر صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات ایک جگہ لکھی، اور وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے، اور جب کوئی اشاریہ میں بناتا ہوں، اشاریے کے حوالے سے کام کرتا ہوں، تو وہ میرے لیے ایک بڑا حوصلے کا سبب بنتی ہے۔ ڈاکٹر سفیر اختر صاحب لکھتے ہیں کہ میں اشاریہ سازی اور کتابیات کے کاموں کو ایک سبیل سمجھتا ہوں، کہ تپتی دھوپ میں ایک راہگیر جو ہے وہ کسی جگہ سستاتا ہوا، راستے میں سبیل پر پیاس بجھاتا ہوا کچھ دیر کو تازہ دم ہو کر آگے جس طرح سفر کرتا ہے، تو یہ اشاریے بھی محققین کے لیے، مقالہ نگاروں کے لیے ایسی ہی رہنمائی کا سبب بنتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ ایک یوں سمجھے کہ صحرا میں نخلستان میسر آ جاتا ہے کہ اگر انہیں ان کا مطلوبہ مواد جو ہے وہ مل جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں وقت کی بچت بھی ہے، اور محققین کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ان کا وقت ہوا کرتا ہے، اور یہ اشاریے جو ہے اس حوالے سے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ سلسلہ ڈاشاریہ سازی کا سلسلہ شروع ہوا، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی 6 اشاریے جو ہیں میں نے تیار کیے، ان میں سے ایک التفسیر کا اشاریہ بھی ہے۔ ڈاکٹر محمد شکیل اوج مرحوم
کہ زیر ادارت علوم اسلامی پر بالخصوص قرآن کریم اور اس کی تفسیر سے متعلق علوم پر ایک رسالہ جو کہ ابھی جاری ہے، التفسیر کے نام سے نکلا کرتا ہے، اس کا ایک اشاریہ میں نے تیار کیا اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب بھی کچھ رسالوں کے اشاریوں پر کام جو ہے وہ جاری ہے، بلکہ میں اب اپنے طلباء کو بھی اس بات کی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں، کسی چھوٹے سے ہی رسالے کا اشاریہ ضرور بنائیں تاکہ اس رسالے کی ورگردانی کرنے کے نتیجے میں انہیں مختلف موضوعات سے آگاہی حاصل ہو، کام کی تربیت حاصل ہو اور ان کا کیا جانے والا کام جو ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے۔ اشاریوں کے حوالے سے ایک اشاریہ کا اور ذکر میں کرنا چاہوں گا جس کا پہلے تذکرہ نہیں ہوا، اور وہ ہے التفسیر کا اشاریہ۔ التفسیر ایک علمی فکری تحقیقی مجلہ ہے جسے ڈاکٹر محمد شکیل اوج شہید نکالا کرتے تھے، اور یہ علوم القرآن بالخصوص تفسیر کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر محمد شکیل اوج شہید کی زیر ادارت اس کے 23 شمارے شائع ہوئے، تو ان 23 شماروں کا اشاریہ جو ہے وہ میں نے ان کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد تیار کیا، اور جو یہ رسالہ ہے التفسیر، اس کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور اس کی ادارت کی ذمہ داریاں جو ہے وہ اب میرے پاس ہیں۔ تو یہ شکیل اوج شہید صاحب کا جاری کردہ رسالہ تھا جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، علمی فکری تحقیقی مجلہ التفسیر۔ معارف کے ساتھ دلچسپی نے اور معارف کے ساتھ تعلق نے پھر مجھے اسی جانب کچھ اور کاموں کی طرف بھی متوجہ کیا، اور ایک کام اور جو میرا کتابی صورت میں سامنے آیا وہ تھا وفیات معارف کے نام سے۔ معارف اعظم گڑھ میں پچھلے 100 سال کے عرصے میں مختلف شخصیات کی وفات پر تعزیتی مضمون لکھے گئے، اور یہ تعزیتی مضامین، یہ تعزیتی تحریریں محض تاثراتی نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ اس دور کے مکمل حالات، جس شخصیت کا تذکرہ لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں معلومات جو ہے وہ اس کا حصہ ہوا کرتی تھی، اور یہ شزرے جو ہے یا یہ تاثراتی تحریریں جو ہیں بڑی قیمتی ہوا کرتی تھیں۔ ایک جگہ سید سلمان ندوی نے یہ بات لکھی بھی کہ یہ جو وفیات کے عنوان سے تحریریں ہیں یہ کل کو تاریخ کا ایک ماخذ بنیں گے۔ تو الحمدللہ وہ ایک بڑا ضخیم کام جو ہے اس حوالے سے سامنے آیا اور لوگوں میں اسے پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور رسالہ جو بڑا اہم ہے معارف کے بعد، جسے بڑی قدر و قیمت قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ ہے برہان۔ دہلی سے نکلنے والا برہان مولانا سعید اکبر آبادی کی زیر ادارت نکلا کرتا تھا، اس میں بھی وفیات کے عنوان سے شائع ہونے والے مضامین بہت اہم ہوا کرتے تھے۔ تو ان تمام تحریروں کو بھی میں نے یکجا کیا اور وہ پھر کرتاز سے وفیات برہان کے نام سے کتاب شائع ہوئی۔ یہ وفیات برہان ہیں۔ برہان اپریل 2001 میں بند ہو گیا، جولائی 1938 میں اس کا آغاز ہوا تھا، تو اس تمام عرصے میں جتنی تحریریں اس میں شائع ہوئیں وہ تمام کی تمام اس میں یکجا کر دی گئی ہیں۔ معارف کے ساتھ تعلق نے پھر چونکہ میرا موضوع اسلامی تاریخ ہے، لہٰذا معارف میں وہ مضامین جو کہ اسلامی تاریخ پر شائع ہوئے انہیں میں نے یکجا کیا، اور وہ مضامین جو ہیں وہ معارف شبلی کے نام سے شائع ہوئے جسے کرتاس نے شائع کیا، اور یہ اسلامی تاریخ پر بڑے قیمتی مضامین کا مجموعہ ہے۔ تاریخ، حمد و نعت اور وفیات اور اشاریہ سازی، یہ چند وہ عناوین ہیں جو میری دلچسپی کے موضوعات ہیں۔ تو ایک کتاب جو ہے میری نعت نام بنام سبی رحمانی کے نام سے بھی سامنے آئی۔ نعت رنگ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ نعت کے حوالے سے، تنقیدی مباحث کے حوالے سے ایک بہت اہم رسالہ ہے جس نے فروغ نعت اور تنقید نعت کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو اس میں شائع ہونے والے خطوط جو کہ عام رسیدی خطوط نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ بڑے اپنے اندر مباحث لیے ہوا کرتے تھے، اور فکر انگیز اس میں سوالات ہوا کرتے تھے جن سے پھر جواب در جواب کا سلسلہ بھی جاری ہوتا تھا۔ تو وہ تمام جو خطوط ہیں جو تنقیدی مباحث رکھتے ہیں، فکر انگیز سوالات رکھتے ہیں،
ان کا انتخاب کر کے پھر ایک کتاب شائع ہوئی میری جس کا عنوان تھا نعت نامے بنام سبیر رحمانی۔ نعت نامے بنام سبیر رحمانی نعت ریسرچ سینٹر سے شائع ہوئی، اور یہ کتاب جو ہے ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پر اب شعبہ اردو جامعہ کراچی سے ایک ایم فل کا مقالہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے مکتوب ترکی۔ ترکی میں ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کا موقع ملا، تو وہاں اس کانفرنس کے دوران ہی یہ خیال آیا کہ ترکی سے متعلق اردو میں جو مواد ہے وہ کم پایا جاتا ہے، لہٰذا ڈاکٹر نثار احمد اسرار جن کا تعلق دہلی سے تھا اور انقرہ میں بہت عرصہ رہے، وہاں پہ درس و تدریس کی خدمات بھی انجام دیں، وہ کالم لکھا کرتے تھے یہاں اخبار میں، فرائیڈے اسپیشل میں اور جسارت میں۔ تو ان کے وہ مضامین جو کہ ترکی کی تہذیب، تاریخ اور حالات حاضرہ سے متعلق ہوا کرتے تھے، انہیں میں نے جمع کیا اور ان پر اپنے حواشی کے ساتھ جو ہے کتاب کو شائع کیا، اور آج کے ترکی کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ترکی کا وہ پس منظر کہ ترکی آج سے کوئی 20 30 40 سال پہلے کیا تھا، اور آج ترکی جو ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے، کتنی مشکلات سے گزر کر آگے بڑھا ہے، کن کن مسائل کا اسے سامنا تھا اور اس پر اس نے کس طرح سے قابو پایا ہے، یہ کتاب پڑھ کر جو ہے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہت اہم کتاب میرے لیے، کیونکہ میری جو پی ایچ ڈی کا موضوع مقالہ ہے وہ کتابی صورت میں شائع ہوا۔ میرے پی ایچ ڈی کا عنوان تھا جامعہ نظامیہ بغداد کا علمی اور فکری کردار۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر عربی میں اور فارسی میں کئی کتابیں ملتی ہیں، خاصا مواد مل جاتا ہے، لیکن اردو میں اس موضوع پر کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ چند کتابیں ہیں جن میں اس سے متعلق کچھ صفحات موجود ہیں، اور ویسے تاریخ کی تقریباً ہر کتاب میں جامعہ نظامیہ بغداد کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس پر کوئی باقاعدہ کتاب نہیں تھی جو اس کی تاریخ، اس کے نصاب، اس کے مدرسین، اس کے فارغ التحصیل طلباء اور جامعہ نظامیہ بغداد نے جو اثرات مرتب کیے یورپ پر، مغربی جامعات پر، اس کا احاطہ کرتی ہوں، ایسی کوئی کتاب اردو زبان میں موجود نہیں تھی۔ یہ میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، جامعہ نظامیہ بغداد کا علمی اور فکری کردار۔ اس میں جامعہ نظامیہ بغداد کی 300 سالہ تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، اور حال ہی میں یہ شائع ہوا ہے۔ یہ میرے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں کوئی 5-7 سال کا عرصہ جو ہے اس کی تحقیق میں مجھے لگا۔ نظامیہ بغداد سلجوکیوں کے مشہور وزیر نظام الملک طوسی کا قائم کردہ مدرسہ تھا، جو کہ بغداد میں قائم کیا، اور اس کے بعد عالم اسلام کے ہر شہر میں جو ہے نظامیہ کے نام سے مدارس قائم ہوئے، اور علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں اس بارے میں کہ جہاں کہیں نظام الملک کو کوئی عالم نظر آتا وہاں وہ اس کے لیے مدرسہ قائم کر دیا کرتا تھا۔ سوال عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اشاریہ دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کسی موضوع سے متعلق آپ کو جو ہے وہ مضمون مقالہ مل جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مقالہ آپ کو کیسے ملے گا۔ تو یہ جو اشاریہ ہے معارف اعظم گڑھ کا، اس میں شاید یہ پہلی دفعہ ایسا کیا گیا ہو کہ جہاں مقالے کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہی ایک آخری کالم میں کتب خانے کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ کس کتب خانے میں موجود ہے، اور آج یہ سہولت موجود ہے کہ معارف اعظم گڑھ کی جو اپنی ویب سائٹ ہے shibli.academy.org، shibli.academy.org، انہوں نے 1916 سے لے کر آج تک کے تمام شمارے جو ہیں اس کو پر اپلوڈ کر دی ہیں۔ تو اب یہ کوئی مشکل نہیں رہا کہ اگر آپ کو اشاریے سے کوئی مقالہ مل جاتا ہے، آپ کے موضوع سے متعلق کوئی عنوان مل جاتا ہے، تو آپ اس مقالے کو کیسے حاصل کریں گے۔ آج یہ بہت آسان ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں جا کر اس شمارے کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جب یہ اشارہ تیار ہوا تھا اس وقت یہ بہت مشکل کام تھا، اس کے شماروں کا جمع کرنا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر سہولتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی معارف کے ساتھ ہوا کہ اس کے ایک ایک شمارے کے لیے بعض اوقات ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر بھی کرنا پڑا تھا،
اور باہر ملک سے منگوانا پڑے تھے، لیکن آج وہ آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر موجود ہیں۔ اسی طرح سے دیگر جو شاعری کو میں نے ذکر کیا، تو اب تقریباً رسائل ایسے ہیں کہ جن کی اپنی ویب سائٹس ہیں اور وہاں پر وہ شمارے موجود ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اشاریے موجود ہیں تو آپ آسانی سے اپنا متعلقہ شمارہ جو ہے اس کو نوٹ کر کے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ میرے زیر نگرانی شعبہ اسلامی تاریخ میں کئی طلبہ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جن میں سے 4 طالب علموں کو پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی اوارڈ ہو گئی ہے۔ ایک مقالہ جو ہے پی ایچ ڈی کا اسلام کے عدل اجتماعی کے نظام پر لکھا گیا، تاریخ عہد رسالت اور عہد خلفائے راشدین کے تناظر میں۔ ایک مقالہ جو ہے وہ مستشرقین کی جو سیرت نگاری ہے اس پر لکھا گیا ہے، اور ایک مقالہ جو ہے سندھی نثر میں سیرت نگاری کے موضوع پر لکھا گیا ہے، جسے حال ہی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مقالہ جو ہے وہ انگلش میں لکھا گیا ہے، جس کا عنوان ہے ایم ایچ پنور ہسٹوریوگرافی۔ ایک بہت مشہور ہسٹورین ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے، ان کی ہسٹوریوگرافی پہ ایک طالب علم نے کام کیا ہے، ایم ایچ پنورس ہسٹوریوگرافی پہ۔ اس کے علاوہ کئی طلبہ جو ہیں وہ ایم فل کی سطح پر کام کر رہے ہیں، ان میں سے بھی 4-5 طلبہ کو ڈگری ایوارڈ ہو چکی ہیں، اور کوئی 10 کے قریب طالب علم ہیں جو اس وقت مختلف موضوعات پر کام کر رہے ہیں۔ جن موضوعات پر ڈگری ایوارڈ ہو گئی ہے ان میں سے میں 1-2 موضوعات کا آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ جیسے ایک مقالہ جو ہے وہ عصبیت کے موضوع پر مکمل ہوا ہے، عہد جاہلیت اور عہد جدید کے تناظر میں، اور ایک بڑا اچھا تقابلی مطالعہ جو ہے وہ عصبیت کے موضوع پر ہے۔ ایک کام جو ہے وہ نجم الدین اربکان کی جو کوششیں ہیں اسلام کے احیاء کے سلسلے میں ترکی میں، اس موضوع پر ایک کام ہوا ہے۔ ایک مقالہ جو ہے علامہ شاہ احمد نورانی کی دینی اور سیاسی خدمات پر مکمل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مقالہ جو ہے حضرت عمر کی جو قوانین ہیں اس کا عہد جدید سے، جدید قوانین سے تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ اور ایک مقالہ پروفیسر سید محمد سلیم جو کہ بہت نامور ماہر تعلیم ہیں، ان کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ اور کئی موضوعات ہیں جن پر اس وقت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں طلبہ۔